تصور کریں کہ غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن راستہ عام نہیں تھا نہ ہی سیدھا، بلکہ ایک ایسا دشوار اور انوکھا سفر جو دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے آگے کون ہے، تو وہ مسکراتے ہوئے فرماتے، یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت اشارہ تھا، ایک طرف صحرائی راستہ اور دوسری طرف خیر و ہدایت کا راستہ۔ جب مکہ کے کفار 3 دن تک پوری کوشش کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے تو ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن اریکت جو راستوں کا ماہر تھا، سواریاں لے کر غار ثور پہنچ گیا۔ یہ شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن امانت دار اور قابل اعتماد تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہبر بنایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا توشہ لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے کا بندھن نہ تھا۔ انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک سے توشہ باندھا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے تاریخ نے انہیں ذات النطاقین عظیم لقب دیا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ اس غیر مانوس راستے پر روانہ ہوئے۔ راستہ ایسا تھا کہ جو عام قافلوں کو معلوم نہ تھا، کبھی یمن کی طرف رخ، کبھی ساحل سمندر کا کنارہ، کبھی بیابانوں کی گہرائیاں، یہ سب دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ سفر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے، کیونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی شان میں تھے، اس لیے راہگیروں کو زیادہ تر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آتے۔ جب کوئی پوچھتا یہ آگے کون ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ یہ صحرائی راستہ مراد ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اصل مراد تھی، یہ وہ ہستی ہیں جو مجھے خیر اور جنت کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے وہ تمام مقامات درج کیے ہیں جن سے یہ مقدس قافلہ گزرا: زیرین مکہ، ساحل عسفان، قدید، خرار، وادی ذی کثیر، اجرد، تہمن، عرج۔ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا جس نے اسلام کی تاریخ بدل دی۔ آخر کار یہ قافلہ وادی قباء جا پہنچا، جہاں اہل مدینہ شوق اور عقیدت سے نبی علیہ السلام کے استقبال کے منتظر تھے۔